ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا کہ جب تک وہ زندہ رہا تو انگریزوں کو لگا وہ ہندوستان پر اپنا قبضہ نہیں جما سکتے۔ 1760 کا ہندوستان دہلی سے تقریباً 2200 کلومیٹر دور جنوبی ہندوستان کا ایک شہر سرینگا پٹم۔ اس شہر کے ایک مینار پر بنے ایک کمرے میں ایک عجیب سی سرگرمی جاری ہے۔ ایک 10 سالہ لڑکا ریتی کی مدد سے کمرے کی کھڑکی کاٹ رہا ہے اور اس کے پاس بیٹھا اس کا 5 سالہ بھائی آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں کاٹی اور پھر ایک رسی باندھ کر رسی نیچے لٹکائی اور پھر اپنے 5 سالہ بھائی کو اپنی کمر پر باندھ کر رسی کی مدد سے نیچے اتر گیا۔ کچھ دیر کے بعد شور مچ گیا کہ باغی جرنیل حیدر علی کے دونوں بیٹے ٹیپو اور کریم فرار ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ سلاخیں کاٹنے والا ننھا بہادر ٹیپو سلطان تھا اور اب یہ ٹیپو سلطان اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمنوں سے چھپتا پھر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹیپو کا والد حیدر علی جو میسور کے راجا کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار پا چکا تھا۔ اب وہ شہر سے فرار تھا۔ اس کے بیٹوں کو قید کر لیا گیا تھا لیکن یہ بھی بھاگ نکلے تھے۔ اس دوران ہولی کا تہوار آیا۔ حیدر علی کے ہمدردوں نے ٹیپو اور اس کے بھائی کو ہولی کے رنگوں میں رنگ دیا۔ ٹیپو نے بھی چہرے پر شیر کا ماسک پہن لیا اور دونوں بھائی کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہی شہر سے نکل گئے اور پھر باپ سے جا ملے۔ اس فرار کے 1 سال کے اندر ٹیپو کا باپ حیدر علی میسور کا حکمران بن چکا تھا اور ٹیپو ولی عہد بن چکا تھا، لیکن حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگ میں ہی گزر گیا اور 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو تخت نشین ہوا۔ یہ مسائل اپنے والد سے ٹیپو میں بھی منتقل ہو گئے۔ یہ بات تو طے تھی کہ ٹیپو کتنا ہی قابل حکمران سہی مگر وہ اپنی سلطنت کی تباہی کو ٹال تو سکتا ہے، روک نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ تھی ریاست میسور کا انتہائی مشکل جغرافیہ۔ وہ صوبے جو آج بھارتی اسٹیٹ کرناٹکا، تامل ناڈو اور کیرلا کہلاتے ہیں، ان کے بہت سے حصے ریاست میسور میں شامل تھے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک بڑی ریاست تھی لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس کے 3 انتہائی خطرناک دشمن اس کی سرحدوں پر بیٹھے تھے۔ کچھ مشرقی علاقوں اور جنوب میں ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کی حکومت تھی، جن کا ہندوستان میں فوجی مرکز مدارس تھا جو اب چنئی کہلاتا ہے۔ انگریز علاقے کے ساتھ مشرق ہی میں حیدرآباد دکن کی ریاست تھی جو کہ اب آندھرا پردیش کا حصہ ہے، جبکہ شمال کی طرف مرہٹے تھے جن کی سلطنت میسور کی سرحدوں سے دہلی تک پھیلی ہوئی تھی اور مغرب میں تھا سمندر۔ نہ تو ٹیپو کو کسی طرف سے کوئی مدد مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اس مشکل جغرافیے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی تھا کہ میسور دولت مند ریاستوں میں سے تھی۔ مسالہ جات کی پیداوار اور کپڑے کی صنعت جہاں خوب پھل پھول رہی تھی۔ میسور کے لوگوں کی آمدنی باقی ہندوستانیوں سے 5 گنا زیادہ تھی، تو ایسے میں مخالفین کی رال بھلا کیوں نہ ٹپکتی۔ اس کے تینوں طرف پھیلے دشمنوں کا واحد مقصد میسور پر قبضہ کرنا تھا، اس لیے ان سے صلح یا معاہدہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ٹیپو ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا، وہ صلح اور جنگ دونوں کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے پہلے صلح کے معاہدے بھی کیے لیکن یہ معاہدے ناکام رہے اور آخرکار جنگ ہی کرنا پڑی۔ ان جنگوں میں کئی بار اس نے اپنے دشمنوں کو مزہ چکھایا کہ میسور کے لوگ اسے شیر میسور کہنے لگے۔ اس سلسلے کی پہلی جنگ وہی تھی جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی، یعنی انگریزوں سے جنگ جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے میسور پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے دوران ٹیپو کے والد حیدر علی کی وفات بھی ہوئی تھی۔ مگر ٹیپو نے تخت نشین ہوتے ہی انگریزی لشکر ایک کے بعد ایک کو دھول چٹائی۔ پھر اس نے بنگلور کے قلعے میں محصور انگریزی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ برصغیر کی تاریخ میں انگریزوں کو ایسی ذلت امیز شکست نہ تو اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی نہ اس کے بعد۔ ایسے میں زخمی فوج نے صلح کی درخواست کی۔ ٹیپو نے رحم دلی سے کام لیا اور صلح کر لی۔ 1784 میں اس نے انگریزوں سے جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر لیا۔ اس فتح سے ٹیپو تو ہندوستان کے لوگوں کا ہیرو بن گیا لیکن برطانیہ میں صفے ماتم بچھ گئی۔ انگریزوں نے طے کر لیا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ان سازشوں میں ٹیپو سلطان کی ایک کمزوری ان کے بہت کام آئی۔
وہ کمزوری یہ تھی کہ ٹیپو درباریوں کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں جانتا تھا۔ اس نے حکمران بننے کے بعد کئی نئے لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی، جس سے پرانے درباری ناراض ہو گئے، جن میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پیش تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو کو تخت سنبھالنے میں مدد دی تھی، لیکن اب انہیں لگنے لگا تھا کہ ٹیپو سلطان انہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ ٹیپو اپنی اصول پسندی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو سزائیں بھی دیتا تھا، جس کی مثال یہ ہے کہ جب ٹیپو کے انتہائی وفادار جرنیل محمد علی کمیدان نے ٹیپو کے مخالف کو پناہ دے دی تو ٹیپو نے مصلحت سے کام نہیں لیا، اس نے جرنیل کو گرفتار کر لیا۔ جرنیل نے قید ہی میں خودکشی کر لی۔ اس واقعے سے سلطان کے بہت سے وفادار بدل گئے۔ چنانچہ سازشوں کا ایک ایسا جال شروع ہوا کہ انگریزوں کی دال گلنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ اب ٹیپو کے دربار سے غدار ملنے لگے تھے، اور اس غدار فیکٹری کا خریدار تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا آیا ہوا نیا گورنر جنرل۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا نیا گورنر جنرل تھا لارڈ کارنے والیس۔ یہ شخص بہت مکار تھا اور دشمن کو میدان جنگ میں ہرانے سے زیادہ اسے گھر میں ہی کمزور کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے ٹیپو سلطان کی ریاست میں کئی جاسوس بھیجے، جن میں ایک کا نام تھا سید امام۔ یہ شخص ٹیپو کے دارالحکومت سرنگا پٹم پہنچا، جہاں اس نے ناراض اور لالچی درباریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت کے لیے تیار کر لیا، لیکن یہ سازش ہر بار پکڑی گئی۔ ٹیپو سلطان نے اس کا سخت نوٹس لیا، غداروں اور سید امام کو سزائے موت دے دی گئی، لیکن اس سے بھی غداروں کا سلسلہ بند نہیں ہوا، بلکہ ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ ٹیپو کے درباریوں کو خریدنے کے باوجود لارڈ کارنے والیس ٹیپو کے مقابلے میں آنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے حیدرآباد اور مرہٹوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ جنگ شروع کرنے کے لیے اس نے یہ بہانہ کیا کہ ٹیپو نے انگریزوں کے ایک اتحادی راجہ ٹرنک اوور کے خلاف جنگ چھیڑی ہے، حالانکہ یہ جنگ ٹیپو نے نہیں بلکہ راجہ نے خود چھیڑی تھی، اور ٹیپو کی جوابی کارروائی کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن کارنے والیس نے اس جنگ کو جواز بنا کر سابقہ شکست کے وقت کیا جانے والا صلح کا معاہدہ توڑ دیا اور میسور پر چڑھائی کر دی۔ پہلے اس نے میسور کے اہم شہر بنگلور پر قبضہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے جوابی حملہ کرتے ہوئے اسے بنگلور میں ہی گھیر لیا، لیکن جب ٹیپو سلطان فیصلہ کن حملہ کرنے والا تھا تو اس کی فوج میں موجود غداروں نے حملے کی تفصیلات کارنے والیس تک پہنچا دی، جس کی بدولت وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ نہ صرف ٹیپو کے حملے سے بچ نکلا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے ٹیپو کے دارالحکومت سرنگا پٹم پر چڑھائی کر دی، لیکن سرنگا پٹم کی 15 کلومیٹر کی دوری پر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی فوج تھک چکی تھی۔ ٹیپو کے چھاپا مار دستوں نے سپلائی لائن بھی کاٹ دی تھی۔ انگریزوں کے دونوں اتحادی نظام حیدرآباد اور مرہٹے، جنہوں نے انگریزوں کو فوج دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی نہیں پہنچے تھے۔ یوں کارنے والیس سرنگا پٹم کے محاصرے میں ناکام رہا اور اس کے فوجی بھوک سے مرنے لگے۔ کارنے والیس کو احساس ہو گیا تھا کہ اگر اسی حالت میں ٹیپو کی فوج پر حملہ کیا تو اسے ذلت آمیز شکست کا مزہ چکھنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے مزید لڑائی کا خیال چھوڑا اور اپنی فوج کے ساتھ بنگلور کی طرف بھاگ نکلا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ غلطی یہ تھی کہ اس نے اس فوج کا پیچھا کرنے کے بجائے اسے بھاگ جانے کا موقع دے دیا۔ اس غلطی کا خمیازہ پہلے میسور اور پھر پورے برصغیر کو غلامی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ کارنے والیس جلد ہی بچ کر نکل گیا اور مرہٹوں اور نظام سے جا ملا۔ پھر یہ انگریز دوبارہ مکمل تیاری کے ساتھ سرنگا پٹم پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں ٹیپو نے ہار مان لی اور صلح کی درخواست کی۔ کارنے والیس نے اس صلح کے بدلے ٹیپو سے میسور کی آدھی سلطنت اور 8 کروڑ تاوان جنگ وصول کیا۔ اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے ٹیپو کی سلطنت پر ایسی ضرب لگی کہ وہ پھر کبھی نہ سنبھل سکا۔ ہوا کیا کہ ٹیپو سلطان پر انگریزوں سے بدلہ لینے کا بھوت سوار ہو گیا۔ ٹیپو نے طے کر لیا تھا کہ جب تک وہ انگریزوں کو شکست نہ دے گا تب تک وہ پلنگ پر نہیں سویا کرے گا بلکہ فرش پر سویا کرے گا، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ اس نے ایک کھلونا گھڑی تیار کروائی جس میں ایک شیر ایک برطانوی فوج کا گلا دبوچ رہا تھا
اور یہ گھڑی آج بھی لندن کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ ٹیپو اس گھڑی کو دیکھ کر دشمن سے بدلے کی ترکیبیں سوچتا رہتا۔ اس جنگ کی وجہ سے ٹیپو کے وفاداروں نے یہ جان لیا کہ اب نہ تو ٹیپو کا کوئی مستقبل ہے اور نہ ہی ٹیپو کی سلطنت کا، اس لیے وہ ٹیپو سے دور دور ہونے لگے۔ تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ جو ریاست کمزور ہوتی تو اس کے وفادار اس کو چھوڑ کر طاقتور ریاست میں اپنی جگہ بنا لیتے۔ یہاں یہ بات بتانا بھی اہم ہے کہ ٹیپو سلطان کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن ٹیپو کے ایک بیٹے میں بھی یہ صلاحیت نہ تھی کہ وہ ان خراب حالات میں ٹیپو کا بہترین جانشین ثابت ہو۔ اب یہ تو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ جو حکمران بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو اور آدھی سلطنت بھی کھو چکا ہو اور اس کا جانشین بھی کوئی نہ ہو، اس کا زیادہ دیر تک برقرار رہنا صرف ایک معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن ٹیپو سلطان معجزے کی امید ہی لگائے بیٹھا تھا اور اسے یہ امید تھی کہ برطانیہ کا بدترین دشمن فرانس ہے۔ ٹیپو نے فرانس کے جرنیل نیپولین بوناپارٹ کے پاس اپنا سفیر بھی بھیجا تھا اور مدد کی درخواست کی تھی۔ نیپولین نے ایک جوابی خط بھی لکھا، لیکن راستے میں ہی انگریزی جاسوسوں نے پکڑ لیا۔ برطانیہ اور ہندوستان میں کوہرام مچ گیا کہ نیپولین ٹیپو کی مدد کے لیے ہندوستان کا رخ کرنے والا ہے۔ جب نیپولین 1798 میں فوج لے کر مصر پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تو برطانیہ نے یہ سمجھا کہ نیپولین ہندوستان جانے والا ہے۔ جب نیپولین نے مصر پر قبضہ کر لیا تب بھی انگریزوں کا یہی خیال تھا کہ شاید نیپولین زمینی راستے کے ذریعے ہندوستان پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب برطانوی بحریہ نے فرانس کو شکست دے دی تب کہیں جا کے ہندوستان میں کمپنی سرکار نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن اس زمانے میں ایک خبر سمندر پار پہنچنے میں مہینوں لگا دیا کرتی تھی، اس لیے برطانیہ اور ہندوستان میں یہ افواہیں بہت عرصے تک گردش کرتی رہیں کہ نیپولین ٹیپو کی مدد کے لیے اب آیا کہ تب آیا۔ ٹیپو اب چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر چکا تھا اور فرانس سے مدد آنے کا امکان بھی ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ جب اس کے دشمنوں نے یہ طے کرنا تھا کہ شیر میسور کا شکار کب، کہاں اور کیسے کریں گے۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے لارڈ کارنوالیس کو واپس بلا کر رچارڈ ویزلی کو گورنر جنرل بنا دیا۔ یہ شخص اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم کا دوست تھا۔ دونوں دوست چاہتے تھے کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کیا جائے اور ان کی نظر میں ٹیپو سلطان ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ انگریزوں کو مسلسل یہ خوف تھا کہ کہیں فرانس ٹیپو کی مدد کو آ گیا تو ہندوستان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، مگر یہ خوف بے جا بھی نہیں تھا۔ چنانچہ رچارڈ ویزلی جنگ کا ذہن بنا کر ہی ہندوستان پہنچا۔ اس نے آتے ہی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ برطانیہ سے تازہ دم فوجی دستے بھی اس کی مدد کے لیے پہنچنے لگے، لیکن ٹیپو کے خلاف کسی بڑی فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی۔ لارڈ کارنوالیس جن غداروں کو تیار کر کے گیا تھا اب وہ ویزلی کے ساتھ تھے۔ ویزلی نے ٹیپو کے غداروں سے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ کہیں بھی میسور کی فوج کو انگریزوں کا مقابلہ نہیں کرنے دیں گے۔ میسور کے زیادہ تر کمانڈروں نے بھی یہ یقین دلا دیا تھا کہ جیسے ہی حملہ شروع ہوگا وہ ہتھیار ڈال دیں گے، یعنی اس جنگ کا نتیجہ پہلے سے ہی فکس تھا۔ چنانچہ فتح کا پورا یقین کر کے ویزلی اپنے اتحادیوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود گیا۔ صلح کا معاہدہ توڑنے کے لیے اس نے یہ اعلان کیا کہ ٹیپو فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر کمپنی سرکار کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس لیے جنگ بہت ضروری ہے۔ فروری 1799 میں انگریزی فوج اور اس کے اتحادی چاروں اطراف سے میسور پر حملہ آور ہو گئے۔ ٹیپو نے حملہ آور انگریزوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیے، لیکن کمانڈروں نے دشمن پر حملہ کا ہر موقع ضائع کر دیا۔ کمانڈروں کا یہ انداز دیکھ کر سپاہی یہ سوال کرتے تھے کہ دشمن زد میں ہیں تو یہ حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا، لیکن ان کو یہ جواب دے کر چپ کروا دیا جاتا تھا کہ یہ سلطان ہی کی حکمت عملی ہے۔ لیکن حقیقت میں غداروں نے میسور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دشمن کے سامنے پھینکنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ لیکن اب شیر میسور بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک موقع پر وہ خود فوج لے کر نکلا اور اس نے انگریز جنرل ہیرس کے چھکے چھڑا دیے۔ لارڈ ویزلی نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں ٹیپو کے ماہر جرنیل ہونے کا اعتراف کیا ہے،
लेकिन टीपू के गद्दार अफसर यहाँ भी अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। इस तरह टीपू को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और उसने पीछे हटकर श्रंगापट्टम में दिफाई पोजीशन ले ली। अप्रैल 1799 में यानी हमला शुरू होने के 2 माह बाद ही अंग्रेजों ने श्रंगापट्टम का मुहासरा कर लिया था। ऐसे में गद्दारों ने बता दिया था कि शहर की कौन सी दीवार का हिस्सा कमजोर है। अंग्रेजों ने निशाना बनाया और वहां एक बड़ा शगाफ बन गया। 3 मई 1799 की रात सुल्तान के वजीर मीर सादिक ने फसील से बाहर आकर अंग्रेजों से खुफिया मीटिंग की। तय ये पाया कि अगले रोज दोपहर तक अंग्रेज उस शगाफ पर धावा बोल देंगे, जबकि मीर सादिक वहां मौजूद फौज को पहले ही हटा चुका होगा। मीर सादिक वापस चला गया और फिर 4 मई का सूरज तुलू हुआ। नजूमियों ने सुल्तान टीपू से कहा कि आज का दिन आपके लिए इंतहाई मनहूस है, आप फौज के साथ रहें और खैरात करें। लेकिन जब दोपहर को सुल्तान खाना खाने बैठा तो उसे पता चला कि उसके तोप खाने का कमांडर सैयद गफार शहीद हो गया है। ये सुनते ही टीपू जायजा लेने के लिए किले से बाहर निकल आया। सुल्तान बाहर निकला तो गद्दारों ने किले के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए ताकि टीपू दोबारा किले में ना आ सके। दूसरी तरफ से मीर सादिक ने फौज को तनख्वाह देने के बहाने पीछे हटा लिया था। अब मैदान खाली था और अंग्रेज फौज इस शगाफ से अंदर दाखिल होने लगी। सुल्तान ने किले में अंदर जाने की कोशिश की ताकि दोबारा फौज को जमा कर सके, लेकिन अफसोस किले के मुहाफिजों ने मालिक को ही अंदर आने से रोक दिया। सुल्तान के साथ मुट्ठी भर सिपाही थे। उसने एक बंदूक लेकर अंग्रेजों पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके मुट्ठी भर साथी भी जान तोड़कर लड़े, लेकिन जल्द ही ये आखिरी वफादार एक एक करके गिरने लगे। खुद सुल्तान को गोलियां लगी और वो जख्मी हो गया। एक मुलाजिम ने कहा कि हुजूर अंग्रेजों को बता दें कि आप कौन हैं, वो आपका एहतराम करेंगे। लेकिन तब सुल्तान ने वो अल्फाज कहे जो तारीख में अमर हो गए। उसने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। शेर मैसूर तब तक लड़ता रहा जब तक वो बेबस होकर गिर नहीं गया। अंग्रेज उस वक्त नहीं जानते थे कि किले के बाहर लड़ने वाला ये शख्स टीपू सुल्तान है। सुल्तान जब गिरा तो एक लालची अंग्रेज उसके कमर से बंधी हीरों की पेटी उतारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुल्तान अभी जिंदा था। उसने तलवार के वार से अंग्रेज सिपाही की टांग उड़ा दी। अंग्रेज ने पलटकर गोली चलाई तो सुल्तान टीपू के सर में लगी। यूं सुल्तान शहीद हो गया। लेकिन तब तक ये खबर किले के अंदर पहुंच चुकी थी कि मीर सादिक ने धोखे के साथ सुल्तान को किले से बाहर किया है। तो एक सिपाही ने मीर सादिक को गोली मारकर खत्म कर दिया। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने पूरे एजाज से श्रंगापट्टम में दफन किया। शहादत के वक्त टीपू सुल्तान की उम्र 49 बरस थी, इसलिए उसे 49 तोपों की सलामी भी दी गई। टीपू की शहादत के 59 बरस बाद सारे हिंदुस्तान पर बरतानवी परचम लहरा रहा था। ये तमाम तर मालूमात बेहतरीन किताबों से जमा की गई हैं। अगर आप अपनी मनपसंद शख्सियत की मालूमात जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा।